السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: یقولون لو كان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، وقال تعالی: الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل سے عقیدے کی کلاسز رواں دواں ہیں۔ عقیدے کی کلاسز میں بہت ساری بنیادی باتیں جن کا بڑا گہرا تعلق عقیدے سے ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ ما قبل درس کے اندر انسان کو ایسے الفاظ کا سہارا نہیں لینا چاہیے جو الفاظ حقیقت میں اللہ کے ساتھ بے ادبی والے ہوتے ہیں۔ اس کی 3 مثالیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں بھی ایسی ہی کچھ 2 سے 3 مثالوں کا ذکر کیا جائے گا جو حقیقت میں ان کا استعمال کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ بے ادبی میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ انسان ایسے الفاظ کو اپنی زبان پر بار بار لاتا ہے اور اسے بڑا ہلکا سمجھتا ہے۔ بات اگر کی جائے دین اسلام کے اصول کی، اللہ کی عظمت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی، قرآن کی عظمت کی، تو ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہی اللہ، اس کے رسول اور کتاب کی تعظیم پر ہے۔ آپ نے اگر اس بنیاد کو ہلا دیا تو یقین جانیے آپ کا ایمان ہل جائے گا۔ اس لیے بعض حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف ایک بالشت، ایک گز کا فاصلہ باقی رہتا ہے، اچانک وہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے اور اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ آدمی جہنمی بن جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، انسان کو کس قدر اپنے الفاظ کے استعمال کرنے میں محتاط ہونا چاہیے، شریعت اسلامیہ نے اس کی طرف ہمیں کھل کر اشارہ کیا ہے۔ محترم حاضرین و حاضرات، ابھی جس سوال کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے اسکرین شیئر کیا تھا، جس کے اندر کتاب کے اندر ایک سبق ہے کہ کسی پریشانی کے بعد اگر کہنے کا حکم کیا ہے۔ یعنی مجھے پریشانی لاحق ہوئی، میں نے کوئی کام کر دیا، میں کہوں اگر میں ایسا نہ کرتا، ایسا کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اگر میں ایسا کرتا تو بہتر ہوتا۔ تو یہ پریشانی آنے کے بعد یا کسی کام کو انجام دینے کے بعد اگر انسان لفظ اگر کا استعمال کرتا رہے تو کیا یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے؟ اگر ہے تو کیسے ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هنا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ یعنی جو لوگ جنگوں میں قتل ہو جاتے تھے، منافقین میں سے، مشرکین میں سے، وہ کہتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، اگر ہمیں پتا ہوتا، اگر ہم جان لیتے، اگر ہم سمجھ لیتے تو ہم یہاں نہیں مرتے، ہمارا حال یہ نہ ہوتا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لفظ اگر کے استعمال کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ الذین قالوا لاخوانہم، کہ وہ لوگ جو خود تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ لو اطاعونا ما قتلوا، اللہ کی راہ میں جن کی جانیں چلی گئی، کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے، گھروں میں بیٹھ جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ نہ نکلتے تو یہ مارے نہ جاتے۔ آج یہ مارے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں: احرص علی ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس چیز کی حرص کر جو تیرے لیے مفید ہو، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ۔ اگر تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی آ پہنچے تو یوں نہ کہہ کر اگر میں کر لیتا تو یوں ہو جاتا،
بلکہ یوں کر یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو کہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس نے جو چاہا وہی ہوا، اس لیے کہ اگر کہنا شیطانی عمل کا سبب بن جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے اندر بنیادی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا حدیث رسول کے اندر کہ جو چیز انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے انسان کو اسے کرنا چاہیے، ہمیشہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، کبھی انسان عاجز نہ ہو اور اللہ سے نا امید ہو کر کام کو نہ چھوڑ دے، لیکن جب کوئی مصیبت آئے، مصیبت و پریشانی آنے کے بعد اگر میں ایسا کرتا، اگر میں ایسا نہ کرتا، اگر میں ان کی بات مان لیتا، اگر وہ میری بات مان لیتے، تو اس طرح کے الفاظ کو انسان کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مصیبت آ جائے، کچھ انسان کے ساتھ صحیح نہ ہو تو انسان کہے قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا، اللہ نے جو تقدیر میں میرا فیصلہ کیا تھا وہی ہوا ہے۔ اس لیے کہ بار بار اگر اگر کہنا یہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور اس طرح شیطان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اور اس کے دل میں ہما قسم کے وسوسے بھی پیدا کرنے لگتا ہے۔ محترم حاضرین، اب اگر میں بات کہوں کہ کس طرح یہ معاملہ اللہ کے ساتھ بید بھی ہے، دیکھیے، جب کوئی انسان ایسا لفظ کہتا ہے جس کی وجہ سے تقدیر پر اعتراض ہو، یا کسی مخلوق کو گالی دو، یا اللہ کے ساتھ بدگمانی ہو، تو یاد رکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جو بھی ہماری زندگی پر ہوا ہے اس میں سب سے بڑا دخل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کا ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کیا نام ہے؟ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ کیا 6 چیزیں ہیں؟ کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں، اس کے رسول پر ایمان رکھیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھیں، اور اس کے علاوہ تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان رکھیں، فرشتوں پر ایمان رکھیں، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں۔ تو وہ آدمی مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو آدمی تقدیر پر ایمان نہ رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تقدیر کے اندر جو اچھائی ہے، تقدیر کے اندر جو برائی ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا، یعنی تکلیف ہو یا راحت ہو، اللہ نے ہر چیز کو لکھا ہے، اور جو چیز اللہ نے لکھی ہے وہ ہمارے حق میں خیر ہی ہے، اگر اسے ظاہر میں ہم دکھ سمجھے تب بھی وہ ہمارے لیے خیر ہے۔ اگر میں ایسا کرتا، یہ کہنا یقین جانیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناجائز قرار دیا، اس لیے آپ نے کہا کہ انسان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اس جملے کے اندر 3 چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ جب انسان کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مصیبت، جو بلا اس کے نصیب میں آئی ہے وہ حقیقت میں نہیں آئی ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس مصیبت سے بچ جاتا، گویا وہ صاف اپنی الفاظ سے تقدیر کا انکار کر رہا ہے، تقدیر کو جھٹلا رہا ہے کہ یہ تقدیر میں تھا اس لیے نہیں ہوا، بلکہ میری غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اگر اس غلطی کو میں انجام نہ دیتا، میں ڈرائیونگ فاسٹ نہ کرتا، میں موبائل کو ایک ہاتھ سے نہ پکڑتا، میں چلتی ٹرین سے نہ اترتا، تو میرے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوتا۔ تو گویا اس لفظ میں تقدیر کو جھٹلانا ثابت ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ اگر جب انسان استعمال کرتا ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ بَابَ الشَّيْطَانِ، کہ اگر کہنا یہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، لہذا شیطان کے لیے آپ نے دروازہ کھولا، اب وہ دن رات آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا رہے گا، ہر اچھی چیز کے بارے میں وسوسہ ڈالے گا، ہر بری چیز کے بارے میں ڈالے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو مصیبت و پریشانی آپ کی زندگی میں آئی ہے وہ اللہ کی حکمت کی بنیاد پر آئی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اس کا ثواب دینے والا ہے، اللہ ہمارے بعد ہمارے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا، جنت و جہنم کا کیا فیصلہ ہوگا، سب اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے اس فیصلے کو ہماری زندگی میں کیا ہے، اور آپ اللہ کی اس حکمت پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کی اس حکمت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ مصیبت پر اعتراض یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، لہذا انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے حکمت یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ ہماری زندگی میں خیر ہی ہوتا ہے، اس بات کا ایمان ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی میرے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے یا جو برے حالات بنے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے یا اس کا فیصلہ ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ بسا اوقات بعض چیزوں کو تم برا سمجھتے ہو جبکہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہے، جو دکھ میں ہمیں خیر نظر نہ آئے وہاں اللہ نے ہمارے لیے خیر میں رکھا ہے۔ اس لیے انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون، جتنی آزمائش آئے گی، جتنا وہ صبر کرے گا، اللہ کی تعریف بیان کرے گا،
ان للہ کہے گا، یہ مصیبت ہلکی ہوگی، اس کا ثواب ملے گا، اور اس کی وجہ سے انسان کا ایمان بھی نہیں ڈگمگائے گا۔ لہذا اس مسئلے میں انسان کو مکمل اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، دوسری بات، سبق کے اندر ایک دوسرا باب یہ ہے کہ ہوا اور آندھی کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اسلام نے منع فرمایا کہ نہ انسان ہوا کو گالی دے، نہ آندھی کو گالی دے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصبوا الريح فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به ونعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما فيها وشر ما امرت فيها۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کو گالی دینے کو ناپسند کیا، اور آپ نے کہا کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا اور اس میں جو تو نے حکم دیا ہے ہم اس سب پر راضی ہیں۔ اے اللہ ہم اس ہوا کی بہتری کا اور بھلائی کا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو اس ہوا کے شر، اس کے اندر کے شر، اور جس شر کا تو نے حکم دیا ہے اے اللہ اس سب سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز سے حدیث کے اندر بتا دیا کہ جو ہوا چلتی ہے، جو آندیاں آتی ہیں، بسا اوقات یہ انسانوں کے لیے مصیبتیں لے کر آتی ہیں، بسا اوقات یہ انسانوں کے لیے نقصان لے کر آتی ہیں، لیکن جیسا بھی ڈر ہو، ذاتی مالی نقصان ہو، انسان کو ہوا کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف منع کیا، بلکہ انسان کو اس ہوا کے اندر جو اللہ نے خیر رکھا ہے اسے مانگنا چاہیے، اور اللہ نے جو اس میں شر رکھا ہے اس سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ ہوا خود سے نہیں چلتی ہے بلکہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ جب اللہ نے اس کو یہ فیصلہ دیا ہے، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ تم کو ایسے چلنا ہے، وہ اللہ کی اس حکم پر چلتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ہوا کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے، ہو سکتا ہے کسی کا نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی برباد ہو جائے، لیکن وہ ہوا یہ اللہ کے فیصلے پر چلتی ہے، خود سے نہیں چلتی ہے۔ لہذا ہوا کو گالی دینا، اسے برا بلا کہنا، یا آندھیوں کو گالی دینا، یہ حقیقت میں کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے معاملے میں انسان کا بغاوت کا اختیار کرنا۔ محترم حاضرین، چلیے بات کریں کہ ہوا اور آندھی کو گالی دینا کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے، یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی کیوں ہے؟ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا کہا، لا تسبوا الریح، ہوا کو گالی مت دو، بلکہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خیر عطا فرمائے۔ یہ بات ہم کو سوچنا چاہیے کہ آسمان و زمین میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، ہوا تو بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، نہ ایک پتا گرتا ہے، سب پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا، وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھیوں کو چھوڑا ہے، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں۔ دوسرے اللہ نے کہا، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحٌ، کہ ہم نے ہواؤں کو چھوڑا ہے، ہم نے ہواؤں کو حکم دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کبھی بارش یہ رحمت کا سبب بنتی ہے، کبھی عذاب کا ذریعہ بنتی ہے، سب کچھ اللہ کی حکمت سے ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر بندہ ہوا کو برا کہے گا تو حقیقت میں وہ اللہ کے فیصلے کو برا کہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے منع کیا، آپ نے کہا، من سب الدہر فقد آذى اللہ، کہ جس آدمی نے زمانے کو گالی دی اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو گالی دی، کیونکہ اللہ ہی زمانے کو پھرا رہا ہے۔ یقلب اللیل والنہار، اللہ ہی رات کو لے جاتا ہے، دن کو لاتا ہے، دن کو لے جاتا ہے، اللہ ہی رات کو لاتا ہے۔ یہ جو ہوائیں، یہ جو آندھیاں، یہ جو طوفان، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ جتنی بھی چیزیں کائنات میں چل رہی ہیں یہ سب اللہ کی مرضی، اس کی مشیت، اس کے حکم سے چل رہی ہیں۔ لہذا انہیں گالی دینا، انہیں برا بھلا کہنا، حقیقت میں یہ اللہ کے فیصلے کو برا بھلا کہنا ہے، اور اللہ کے فیصلے کو برا بھلا کہنا کہیں نہ کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی بے ادبی میں شامل ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے ساتھ جو بے ادبی انسان کرتا ہے اس کی تیسری مثال یہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں بدگمانی کرے، بدگمانی کر کے مخالفت کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کیا ہے؟ جیسے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل
ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال الى مزاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله علیم بذات الصدور. وہ اللہ کے بارے میں جاہلیت کی ناحق بدگمانی کرتے ہیں. جس طرح زمانے جاہلیت میں لوگ اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتے تھے، یہ بھی وہی معاملہ اللہ کے ساتھ کہتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کچھ بھی اختیار نہیں ہے، آپ فرما دیجئے کہ ان امور میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، سارے اختیارات یہ اللہ کے قبضے میں ہیں. یہ لوگ اپنے دلوں میں بہت سی باتیں مخفی رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں مارے نہیں جاتے. آپ ان سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے تم اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو موت تم کو آ کر پا لی تھی. تم جنگ میں جانے کے بعد کہتے ہو کہ جنگ میں نہیں جاتے تو بچ جاتے. جب اللہ تعالیٰ نے موت تم کو لکھی ہے، اپنے بستروں پر ہوگے، بیوی بچوں کے ساتھ ہوگے، موت تم کو وہاں بھی آ کر پکڑ لے گی. وہ ضرور اپنی گھرنے رہنے کی جگہ بھی قتل کیے جاتے. یہ سارا ماجرا اس لیے پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینوں کی بابت کو، اللہ نے تمہارے سینوں کی بات کو آزمایا. تمہارے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کو نکال کر رکھ دیا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں ان پر یہ برے حادثے واقع ہوتے ہیں. امام ابن قیم رحم اللہ علیہ پہلی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس جاہلانہ ناحق گمان کا ذکر کیا گیا، اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اور ان کی دعوت عنقریب مٹ جائے گی. یہ لوگ گمان کرنے لگتے تھے کہ جو مصیبت مسلمانوں کو آئی ہے وہ اللہ کی تقدیر اور اس کی حکمت سے نہیں ہے. اور یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی تقدیر، اس کی حکمت اور رسول کی کامیابی کا انکار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب نہیں آئے گا. منافقین ہو اور مشرکین ہو، یہی ان کا برا گمان ہے. اس لیے اللہ نے کہا الظانین باللہ ظن السوء، کہ یہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ یہ بڑا عظیم حکیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو جانتا ہے. پس جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پر دائمی غلبہ دے گا اور اس وجہ سے حق مٹ جائے گا، یا جو شخص یہ سمجھے کہ یہ فیصلہ اللہ کی قضا و قدر سے نہیں ہوا ہے، یا جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر قابل تعریف، حکمت تامہ پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ محض اس کی مشیت سے ہو رہا ہے، یہ کافروں کا گمان ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے. اور اکثر لوگ اپنی اور غیروں سے متعلق کاموں میں اللہ کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہیں. اس بدگمانی سے صرف وہی لوگ سلامت رہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے اسماء و صفات، اس کی حکمت و تعریف کے اسباب کو پہچانتے ہیں. پس ہر عقل مند شخص کو جو اپنی بھلائی چاہتا ہے چاہیے کہ وہ مذکورہ بالا باتوں کا اہتمام کرے اور اللہ کے حضور میں اپنی اس بدگمانی اور سوء ظن کے مسئلے میں اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ و استغفار کرے. اور اگر اپنی آپ کی باتوں پر غور کرے تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ تقدیر کے بارے میں ملامت کا پہلو اختیار کرتے، وہ تقدیر کو بلا برا کہتے ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں. تقدیر کا شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں کام یوں ہونا چاہیے تھا، فلاں یوں. خود کو ملنے والی اشیاء کو بعض لوگوں کا کم خیال کرتے ہیں اور بعض زیادہ. آپ اپنا جائزہ لیں اور اس بدگمانی سے انسان کو ہمیشہ اپنی ذات کو پاک و صاف رکھنا چاہیے. محترم حاضرین، بات اگر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کی کریں، یقین جانیے یہ حرام کاموں میں سے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں ان پر ہی برائیاں لوٹ آتی ہیں. اللہ کے بارے میں انسان کو کیسا گمان رکھنا چاہیے؟ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا انا عند ظنی عبدی بی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنی بندے کے پاس اس کے گمان کے اعتبار سے رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گمان کرتا ہے کہ اللہ ہی مجھے معاف کرے گا، اللہ ہی میرا مالک ہے، وہی میرے گناہوں کو معاف کرے گا، وہی میری نیکیوں کو قبول کرے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ جیسا میرے بندے نے میرے بارے میں گمان رکھا میں ویسا ہی اس کے ساتھ رہوں گا۔ اگر کوئی گمان کرے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ میری مغفرت نہیں کرے گا، اللہ مجھے بخشے گا نہیں، تو اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا۔ محترم حاضرین، حسن زن یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں انسان کو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے، جسے قرآن میں اللہ نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت جو ہے یہ تمام چیزوں کو گھیر چکی ہے۔ اللہ کی رحمت کا انکار کرنا یہ توحید میں خرابی پیدا کرنا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کی رحمت کا انکار کرنا یہ تقدیر پر اعتراض پیدا ہوتا ہے، دعا کو چھوڑنا یہ مایوسی کو پیدا کر دیتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ انسان رحمت الہی سے نا امید ہو، یہ شیطان کی پیروکاری ہے کہ انسان وسوسے میں آ جائے، ایمان کی کمزوری ہے کہ انسان عبادت میں سستی کرے۔ لہذا اللہ کی حکمت کا نہ انکار کیجئے، نہ دعا کو چھوڑیے، نہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیے، نہ دل میں جو وسوسے شیطان ڈالتا ہے آپ ان وسوسوں میں پڑیے، بلکہ عبادت میں سستی نہ کیجیے۔ مصیبت آئے، پریشانی آئے، ہر حال میں اللہ کی عبادت سے جڑے رہنا، اللہ سے اچھی امید کرنا، دعا برابر کرتے رہنا، اور اللہ کی حکمت جو آپ پر آئی ہے اس سب کو کیا اپنے دل میں اپنانا۔ محترم حاضرین، دل کا یہ خیال کہ اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، مصیبت آنے پر یہ کہنا کہ اللہ کو میں ہی نظر آتا ہوں، کہ اللہ کو میرا معصوم بچہ نظر آیا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے بیوی بچوں پر رحم نہیں آتا، کہ اللہ تعالیٰ نے غزہ والوں کے مسئلے میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، کیا جو اللہ تعالیٰ 99 ماؤں کی محبت رکھتا ہے وہ اللہ جو 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے؟ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان غزہ کے معصوم بچوں کی لاشیں ہوا میں اڑتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے ساتھ یہ بے ادبی ہے کہ اس طرح بدگمانی کے الفاظ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ استعمال کریں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو بدگمانی یہ توحید پر حملہ ہے، بدگمانی اللہ کی ربوبیت پر اعتراض ہے، بدگمانی اللہ کی حکمت پر اعتماد نہ کرنا ہے، اور یہ سب کے سب انسان کو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں اور اللہ کے راستے سے بھٹکانے والے ہیں۔ لہذا ہر آدمی کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کامل حکمت والا ہے، اللہ کی تقدیر سب ہمارے لیے اچھی ہے، اللہ کی مخلوقوں کو برا کہنا خالق تک برا کہنا ہے، کہ رحمت الہی سے نا امید رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، مصیبت پر صبر کرنا یہ انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ لہذا انسان کو حالات کی پریشانی میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہاں، اور اللہ کے ساتھ حسن ظن کو پیدا کرنا چاہیے، تقدیر پر ایمان رکھنے کا یہی صحیح عقیدہ ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ جو بدگمانی حرام ہے، جسے شریعت اسلامیہ ناجائز قرار دیتی ہے، ان میں ایک بڑی بدگمانی کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمان ہو۔ معاف کیجئے گا، آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد نہیں کی، میں اتنا قرض میں تھا، میں نے اتنی اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری دعا کو نہیں سنا۔ تو اس طرح کے بہت ساری شکوے شکایت انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کرتا ہے۔ یقین جانیے یہ شکوے شکایت یہ انسان کو بربادی کے دہانے پر لے جاتے ہیں اور اس کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ بڑا مشہور قصہ ہے جو سلف صالحین نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب عرفہ کا دن تھا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ یہ اپنے استاد کو تلاش کر رہے تھے، کیونکہ ان کے استاد حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ یہ بھی عرفہ کے میدان میں تھے۔ تو تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک خیمے کے پیچھے والے حصے میں سفیان الثوری رحمہ اللہ علیہ نے اپنے آدھے جسم کو یعنی گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور زور زور سے رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے۔ تو جیسی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنے استاد کو دعا مانگتے دیکھا تو ان کے رونے کی کیفیت دیکھ کر ان کو بھی رونا آ گیا، لہذا پیچھے کھڑے ہو کر یہ بھی رونے لگے۔ تو جیسی حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ کو اندازہ ہوا کہ کوئی آدمی میرے پیچھے کھڑا ہے اور رو رہا ہے، انہوں نے دعا کو ختم کیا۔ دعا کو ختم کرنے کے بعد پلٹ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں، ان کے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں۔ تو کہا کہ ما شانک، کہا کہ کیا مسئلہ، کیوں یہ آئے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ استاد مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، جس سوال کو پوچھنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا۔ کہا پوچھو کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اتنا بڑا عرفہ کا میدان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انسانوں کا اتنا بڑا سمندر آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سب سے برا اللہ کے نزدیک کون ہے؟
یعنی اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ان میں سب سے برا آدمی اللہ کے نزدیک کون ہے؟ تو حضرت سفیان الثوری رحم اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی آج عرفہ جیسی جگہ میں کھڑ کر یہاں دعا مانگ کر بھی دل میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، عرفہ کے میدان میں آیا ہے، حج کرنے آیا ہے، اور دعا مانگنے کے وقت میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، حضرت سفیان الثوری رحم اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان ہے، اور میرے نزدیک وہ سب سے برا انسان ہے۔ تو لہذا کبھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کو ہمیشہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ بدگمانی سے منع کیا ہے۔ بدگمانی کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان کو کسی چیز کا علم ہو مگر اس کا یقین نہ ہو، اس کو بدگمانی کہا گیا۔ اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر میں جو 31 نمبر کے کبیرہ گناہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ لہذا انسان کو ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے مسئلے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، نہ اللہ کے مسئلے میں آپ بدگمان ہوئیے، نہ عام لوگوں کے مسئلے میں بدگمان ہوئیے، بلکہ ہمیشہ انسان کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ بلکہ بدگمان اللہ کے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کو عذاب دے گا، اللہ منافقات کو عذاب دے گا، مشرکین کو عذاب دے گا، مشرکات کو اللہ عذاب دے گا، الظانین باللہ ظن السوء، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتے تھے۔ منافقوں نے اللہ کے ساتھ برا گمان رکھا، منافقات نے رکھا، مشرکین نے مشرکات نے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی یہ اللہ کے عذاب کی وجہ بن جاتی ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کی جائے، یہ بات ہمیشہ انسان کو یاد رکھنی چاہیے، یہ بات ہمیشہ انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ انسان نہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو، نہ اللہ کے رسول کے بارے میں بدگمان ہو، نہ انسان کو شریعت اسلامیہ کے کسی فیصلے پر بدگمان ہونا چاہیے۔ بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ برقع یہ عورتوں پر کیا ظلم ہے، ایک میراث جو ایک لڑکے کو دگنا ایک لڑکی کو کم دی جاتی ہے، حقیقت میں یہ انصاف نہیں ہے۔ آپ نے شریعت کے کسی ایک مسئلے پر بھی بدگمانی دکھائی، یقین جانیے یہ بدگمانی یہ انسان کو شرک کے دروازے تک لے جائے گی۔ بلکہ آپ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ جو شرک لوگوں میں داخل ہوا ہے، اس شرک کے داخل ہونے کی بڑی وجہ کیا تھی؟ یہی اللہ کے ساتھ بدگمانی تھی، اللہ کے ساتھ بدگمانی تھی۔ جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بدگمانی کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ کیا ہے؟ بدگمانی کے شکار ہے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بدگمانی یہ اللہ کے مسئلے میں، حق کے مسئلے میں انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ محترم حاضرین، دنیا میں جو شرک داخل ہوا، اگر ایک انسان کو یقین ہو کہ مجھے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ ہی میری حاجت کو پورا کرنے والا ہے، اللہ ہی میری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، جب انسان اتنا امید اللہ سے رکھے گا تو کسی بابا کے پاس وہ نہیں جائے گا، کسی ولی کے پاس نہیں جائے گا۔ اسے پتا ہے کہ اللہ کے نبی ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے تھے، صحابہ اکرام ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے تھے، وہ بھی کسی تیسرے آدمی کو وسیلہ بنائے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، اللہ میری دعاؤں کو نہیں سنے گا، لہذا فلاں قبر والے کے پاس جاتے ہیں، جا کر اس سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارش کیجئے۔ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری نبوت کا واسطہ، اے اللہ ہم نبی کے واسطے سے، نبی کے صدقے طفیل سے تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ سارے جنہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ دعا نہ کر کے کسی تیسرے کا سہارا لیا، یہ سب اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ آئے اللہ کے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھے پکاریں، کیونکہ جو لوگ میری دعا سے اعراض کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ سے دعا انسان کو کرنی چاہیے، اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، اور خاص کر یہ بدگمانی جو ایک عظیم گناہوں میں سے ہے، اس سے انسان کو اپنی ذات کو پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ
جب تک آپ اپنے دل کو اللہ کے مسئلے میں پاک نہیں رکھیں گے، شک و شبہے کے معاملات سے دور نہیں رہیں گے، کبھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تصور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے مقام پر موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1000 کا لشکر لڑنے کی نیت سے آیا ہے، اور آپ جن صحابہ کے ساتھ ہیں کیا وہ لڑنے کی طاقت رکھتے تھے؟ کیا ان کے پاس ہتھیار تھے؟ کیا وہ لڑنے کی نیت سے آئے تھے؟ ایسا نہیں تھا، وہ لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، لیکن ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ نے خیر کی امید رکھی۔ آپ نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، یہ جو آج مسلمان یہاں موجود ہیں، اے میرے پروردگار، آج اگر یہ مارے گئے، اے اللہ میرے رب، آج یہ دنیا سے ختم ہو گئے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سے امید رکھی اور 319 صحابہ کو لے کر آپ لڑے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہوئے؟ فتح سے کامیاب ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوئے۔ انسان کو اللہ کے ساتھ کیسا گمان رکھنا چاہیے؟ انسان کو ویسا گمان اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے جیسا گمان کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت یعقوب نے رکھا تھا۔ تصور کیجئے کہ اللہ کے ذات پر کتنا یقین تھا کہ حضرت یوسف چھوٹے بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، بھائیوں نے لے جا کر انہیں کنویں میں پھینک دیا، انہوں نے سمجھا کہ حضرت یوسف دنیا سے چلے گئے، لیکن باپ نے امید نہیں کھوئی، امید نہیں کھوئی، یہاں تک کہ جب حضرت یوسف جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، مصر میں جا کر حکومت کا حصہ پا لیتے ہیں، بچے آ کر ذکر کرتے ہیں، تب بھی حضرت یوسف کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، جاؤ تم یوسف کو تلاش کرو۔ ایک بچہ جو بچپن میں چھوٹا تھا، گم گیا ہے، اور جوان ہو گیا ہے، مگر حضرت یعقوب کو اللہ کی ذات سے نا امیدی نہیں ہوئی، بلکہ برابر کہنے لگی کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح و سالم لے کر آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن گمان تھا کہ اتنا عظیم الشان معاملہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف کے مسئلے میں کیا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کو گئے تھے، طائف گئے تھے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ سیرت کے درس میں آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا ہے، نہ آپ کی دعوت کو سنا، گالی گلوچ کیا، اپنے بچوں کو لگایا، یہاں تک کہ ان کے بچوں نے اللہ کے نبی کو مار کر لہو لہان کر دیا۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی کیا ان سے نا امید نہیں ہوئے، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل مسلمان ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا پختہ یقین اور اللہ کے ساتھ حسن ظن تھا۔ یہی حسن ظن انسان کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ تصور کریں، ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، اور اللہ نے کہا انکم متبعون، اللہ نے بتا دیا کہ موسیٰ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے، سمندر کی طرف نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پیچھا کیا جائے گا۔ تو فرعون کو پتا چلا کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر جا چکے ہیں، فوراً اپنے فوج کو حکم دیا، کہا کہ سب کو لے چلو، سارے ہتھیار لے چلو، سب کو لے کر فرعون حضرت موسیٰ کی پیچھے چل پڑا۔ حال کیا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل بھاگ رہے ہیں، ان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے۔ آئے، صبح کا وقت ہوا، بھاگتے بھاگتے سمندر کے کنارے پہنچے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے پلٹ کر دیکھے تو فرعون پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس کا ارادہ صاف تھا کہ وہ کسی کو بخشے گا نہیں، سب کو قتل کرنے والا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کیا کرتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کیا ہوگا؟ ایمان والوں نے کہا انا لمدرکون، کہ ہم تو ضرور بھی ضرور پکڑے گئے، ہم تو کام سے گئے۔ اتنا یقین سے قوم والوں نے کہا۔ حضرت موسیٰ کا ایمان دیکھیے، کہنے لگے کلا، کہنے لگے کہ ہرگز نہیں، معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ کتنا عظیم یقین تھا، کتنا اللہ کے ساتھ حسن گمان تھا، یہی حسن گمان تھا، اللہ کی ذات پر ایمان تھا۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو سمندر پر مارو۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا حسن گمان کہ سمندر پر لاٹھی ماری، سمندر دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل آرام سے نکل گئے۔ تو حقیقت میں انسان کو ایسا ہی گمان اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ بدگمانی آج ہم ہمارے معاشرے میں بے حد دیکھتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ بدگمانی یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اور اللہ کے ساتھ بے ادبی میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی، ہر قسم کی اللہ کے ساتھ بدگمانی کو اور ان کے الفاظ کے استعمال کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔
چلیے ٹھیک ہے، تو اسی پر ہم اپنی اس جلسے کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے کا کیا ہے پابند بنائے، اور الفاظ کے مسئلے میں انسان کو ہمیشہ کیا ہے احتیاط سے کام لینے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔